مہاراجا نے حکیم نور الدین کی ذمہ داری لگائی کہ آپ چیف میڈیکل آفیسر ہیں, کوئی شخص بیمار رہنا نہیں چاہیے. اچھا, ٹیکس کلیکشن کا نظام وہی تھا جو مغلوں کا نظام تھا, وہی چلتا آ رہا تھا اور مہاراجا نے اسی کو قائم رکھا تھا. لیکن ان کو یہ کہا کہ آپ نے ٹیکس کلیکٹ ایسے نہیں کرنا جا کے جیسے کوئی بھتا لیتے ہیں, لوگوں کو شوق سے خوشی سے ٹیکس دینا چاہیے, لوگ خود دیں, تاکہ لوگ خود دیں, انہیں سیکیورٹی کا احساس ہو. اب آپ کو خیال آیا نا, جب وہ کچھ بھی نہیں تھے, جب وہ مہاراجا نہیں تھے, انہوں نے ان چیف ٹینس کو یہ کہا تھا, سرداروں کو یہ کہا تھا کہ بھائی آپ پروٹیکشن کے لیے پیسے لیتے ہو, لوگ جو آپ کو پیسے دیتے ہیں, جو ٹیکس دیتے ہیں, وہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ان کو پروٹیکٹ کریں. آپ بھی ہمالیہ میں بھاگ کے جا رہے ہیں. یہ 2 دفعے ہوا ہے. 2 دفعے جب وہ سردار بھاگنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے بھاگنے نہیں دیا, لڑائی کی کھڑے ہو کے وہاں پہ. اب جب خود حکومت قائم کی تو پھر پروٹیکشن سب سے زیادہ ضروری تھی. جو پیسہ آئے گا اس کا بہت زیادہ حساب کتاب ٹھیک طریقے سے رکھا جائے گا, اس پیسے کا کہاں خرچ ہونا ہے, کیسے خرچ ہونا ہے. کیونکہ دربار خالصہ جو تھا اس کے حکم پہ چلتے تھے. وہ دربار خالصہ اتنا پاورفل تھا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ چھت کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے دربار خالصہ کا, اور نیچے ہاتھی پہ جا رہے ہیں مہاراجا. تو وہ دربار خالصہ کا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے, اوے کانے, اوے تینوں جھوٹا کہنے دیتا ہے. انہوں نے کہا تسی جناب. یاری رنجیت سنگھ نے کہا جناب تسی دیتا ہے. یہ مطلب یہ تو دربار خالصہ وہ بندے نے شرارتاً یا ذراہ مذاق کے بات کی, اور لیکن آگے سے ان کا ہمبلنس آپ دیکھیے کیا تھی. دربار خالصہ کے حکم کے بغیر نہیں وہ چلتے تھے اور ابائڈ بائی کرتے تھے. میں نے کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے دربار کو چیلنج کیا ہو. حالانکہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں ٹوگروں نے بھی چیلنج کیا, دربار کی بات سے نکلے, اور دوسرے نونہال بھی کسی حد تک دربار کی بات سے نکلے. لیکن خود مہاراجا نے کبھی دربار خالصہ کی بات کو چیلنج نہیں کیا. اور دربار میں ہوتا کون کون تھا؟ وہ منسٹریل کیبنٹ تھی, آپ یہ سمجھ لیجئے. وہ منسٹریل کیبنٹ تھی جو سکھ مت کے پیشوا ہوا کرتے تھے, جن کا امرتسر میں تخت تھا.